زیریں اور زبریں اور اعراب سمجھتی ہو؟ زیر زبر حرکات میں اور اعراب میں کیا فرق ہے؟ اعراب تو یہ زیر زبر پیش پہ ہیں یہ ضمہ فتح نصب وغیرہ یہ تو اعراب ہوئے. یہ تو زیر زبریں کون سی ہوئی؟ حرکات کون سی ہوئی؟ حرکت جو ایک کلمہ جو دوسرے کو متحرک کرے. یہ ضمہ فتح کسرہ یہی حرکات ہیں، یہی اعراب ہے. لیکن اس میں مابین امتیاز کیا ہے؟ جو کلمے کے آخر میں تبدیلی آتی ہے کسی عامل کی وجہ سے اس کا نام ہے اعراب، اور جو درمیان کلمے میں زیر زبریں ہوتی ہیں ان کا نام ہے حرکات. سبحان اللہ. اور یہ قرآن پر پہلی مرتبہ جس نے دی ہیں اس کا نام ہے ابو الاسود دولی. ابو الاسود دولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوئے ہیں. حجاج بن یوسف وہ دشمنان آل بیت میں سے ہے کہ سید کا قتل اس کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مشغلہ ہے. قتل انسانی کو وہ اپنی زندگی کا محبوب مشغلہ سمجھتا تھا، اور ان میں سے آل بیت کے قتل کو افضل سمجھتا تھا. تو یہ جناب حضرت قرار کا شاگرد تھا. جب یہ پتا تھا کہ یہ حضرت حضرت قرار کو افضل سمجھنے والا بندہ ہے تو اسے حرکات کیوں دلائیں، زیر زبریں کیوں دلائیں اور اعراب کیوں دلائیں؟ آپ کی بھی سمجھ میں یہ مثلا الحمد جو دو ہے نا اس کا نام اعراب ہے. ال اور ہم اس میں جو پہلے زبر ہے اس کا نام حرکت ہے اور دوسرے کا نام بھی حرکت ہے. جو درمیان کے کلمے میں یا ابتدائی کلمہ میں زیریں زبریں پیشے ہوتی جس کو آپ ڈائیکریٹیکل سائنس کہتے ہیں اور عربیسائزیشن کہتے ہیں. یہ فرق آپ کے یہاں بھی ہے، لیکن وہ انگریزی دانوں کو اس کا علم نہیں ہے. یہ آپ کو ابھی تنہائی میں جا کے بیٹھ کے اس کو سوچیں گے آپ کو پتہ چلے گا. ان کو ڈائیکریٹیکل سائنس کہتے ہیں. جو زیریں زبریں پیشی ہیں جن کو حرکات کہتے ہیں. کلمے کے اول میں یا کلمے کے درمیان میں جو زیریں زبریں پیشے ہیں ان کو عربی میں حرکات کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ڈائیکریٹیکل سائنس کہتے ہیں. جو کلمے کے آخر میں زیر للہ ہے، اب للہ میں جو زیر ہے یہ بھی حرکت ہے، اللہ پر جو لام کو کھڑا کیا یہ بھی حرکت ہے. یہ جو ہے یہ اعراب ہے. کلمے کے آخر میں جو اعراب ہے فرق کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرکت جزو معنی نہیں ہے، اعراب جزو معنی ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے جو آدمی کتنے بھی کمال درجے کا، ہم نے بہت سارے مفسرین کو دیکھا تفسیریں لکھ ڈالی ہیں، لیکن جب ہم نے گھیرا ہے کہ یہ اعراب کیوں آپ نے جاری کیا ہے، یہ اعراب جو آپ نے کیا یہ ترجمہ غلط کیا ہے، اس لیے کہ ترکیب ناوی میں یہ نہیں واقع ہوا. اعراب جزو معنی ہے، حرکات جزو معنی نہیں ہے. کلمے کے اول میں یا درمیان، یہ کبھی ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے بعد میں آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد آئیں گی. کلمے کے کسی بھی کلمے کے اول میں یا درمیان میں جو زیر زبر پیش ہوتی ہے اس کو فتح ضمہ کسرہ کہتے ہیں، یہ حرکات ہیں. لیکن کلمے کے آخر میں جو آتا ہے وہ اعراب ہے، وہ معنی کا جزو ہے. الحمد، اب اس کا معنی اللہ کی ساری تعریفیں جو ہیں نا للہ ہے، یہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے اللہ کے لیے ہے. اعراب جزو معنی ہے، حرکات جزو معنی نہیں ہے. سبحان اللہ. ابو الاسود دولی جن کو وہ جانتا ہے کہ حضرت حضرت قرار کو افضل سمجھتا ہے. مثلا آپ کو شہید کیا گیا تو علامہ بلازری نے اپنی انصاب الاشراف 12 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر ابو الاسود دولی کا حال لکھا ہے کہ جب حضرت حضرت قرار کو شہید کیا گیا تو ابو الاسود دولی نے مرثیہ لکھا. کہتے ہیں کہ قتلت خیر من رکب السفین من رکب المطایا، قتلتم خیر من رکب المطایا وَأَكْرَمَهُمْ وَمَنْ رَكِبَ السَّفِينَةَ، کہتے تم نے اس کو قتل کیا جو ان سب سے افضل ہے جو خشکی پر کہیں سوار ہوا. اب اس میں عمومیت ثابت کرنا، اس میں صحابی غیر صحابی کی، خلیفہ غیر صحابہ کی تمیز تو نہیں رہی نا. کہتے ہیں قتل تم خیر بر رکب المطایا، جو خشکی میں کسی سواری پر سوار ہوا ان سب میں سے جو افضل تھا تم نے اس کو قتل کیا ہے. وَأَكْرَمَهُمْ، اور ان سب میں سے وہ اکرم ہے. وَمَنْ رَكِبَ السَّفِينَةَ، اور جو کشتی میں کبھی سوار ہوئے ان سب سے بھی افضل ہے جس کو تم نے شہید کیا.
وہ کہتے ہیں جس نے آج تک جوتا پہنا ہے اور جس نے آج تک جوتا گانٹھا ہے ان سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. جوتا ایک مرتبہ جبریل امی آئے تو کہنے لگے یہ جو تم بات کرے وہ جو جوتا گانٹھ رہا ہے یہ اس کے بارے میں ہے. حضرت حیدر کرار کا نام ہے. تو ابو الاسود دولی ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں. وخیر من لبس النعال ومن خزاها وخیر من قرأ المثانی والمبینہ. ان سب سے افضل ہے جس نے کبھی جوتا پہنا ہے یا کسی نے جوتا گانٹھا ہے. اور جس نے ان سب سے افضل ہے جس نے آج تک سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا پورا قرآن پڑھا ہے. یہ الاسود دولی کا کلام. اور اس پر پوچھ گچھ ان سے بڑی ہوئی تھی. ان کا جو بات میں کہتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. آگے وقد علمت قریش خیس و کانت. بتاتے کل قریشیوں کا عقیدہ کیا ہے. وقد علمت قریش خیس و کانت بأنک افضلہم حسبا و دینا. سارے قریشیوں کو یہ پتہ ہے کہ ان سب قریشیوں سے جو آشمی ہیں، مطلبی ہیں، تیمی ہیں، ادبی ہیں، خلدی ہیں، جتنے بھی قریشوں کے قبیلے ہیں. وقد علمت قریش خیس و کانت. قریشی خواہ کہیں بھی ہیں یہ بات ان کو پتہ ہے. یعنی خواہ وہ مومن ہیں یا کافر ہیں سارے یہ جانتے ہیں. بِأَنَّكَ خَيْرُهُمْ حَسَبًا وَدِينًا کہ اے علی ان تو سب قریشیوں سے دین کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی اور کسب کے اعتبار سے بھی سب سے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ جس کا نام حجاج بن یوسف ہے وہ اہل بیت کا بدترین دشمن تھا اور اہل بیت کے ماننے والوں کے بدترین دشمن تھا. اس نے ان کو کیوں کہا کہ تم اعراب جاری کرو، زیر زبر قرآن پر کرو. یہ جو زیر زبریں آپ کو لگی ہوئی نظر آتی ہیں نا یہ ابو الاسود دولی نے دی ہے. ان سے کیوں کہا؟ دراصل اتنا بڑا عالم اس علم کا حیدر کرار کے شاگرد کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں. ابو الاسود دولی استاد ہے خلیل کا. خلیل استاد ہے سیب کا اور سیب استاد ہے تمام عرب کا. یہ جس کو کہتے ہیں آپ علم لغت، علم ناو، علم صرف، علم بلاغت، علم بدیع، علم بیان، ان کا ڈاکٹر اور ماسٹر مولا مرتضیٰ ہے اور اس کے شاگردوں کے سوا دوسرے کسی کے پاس یہ نہیں. اس مجبوری سے حجاج بن یوسف جیسے بے دین نے کہا تم اعراب لگاؤ. آج وہ اعراب اگر نہ ہوتے اس وقت کافی مجھے اس میں جستجو کرنا پڑی ہے کہ یہ فلاں فلاں اعراب. آج کے اعرابوں میں کافی مشکلات ہیں. تو پھر احساس ہوا کہ ابو الاسود دولی کا علم کتنا وسیع ہے. حجاج بن یوسف جیسا منکر علی نے کہا اے علی کے شاگرد تو اعراب دے. اگر اور کوئی آدمی ہوتا اس کام کو کر سکتا تو ان کو کبھی نہ کہتا. اس لیے مولا مرتضیٰ فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم خدا کی اس تقسیم پر بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہزادہ غوث الورا، حضرت مفکر اسلام، مفسر قرآن. سبحان اللہ.